حضرات یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کا ہر حوالہ جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، سرکار کے کہنے پر مانتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، سرکار کے کہنے پر مانتے ہیں. ہم نے پورا دین جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مانا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی عزت، آپ کا احترام اور آپ کی تعظیم و تکریم، اس کا مسئلہ بہت حساس ہے اور بہت نازک ہے. حضرت امام مالک نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر میلی تھی، یعنی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی تحقیر کرتے ہوئے کہے کہ آپ کی چادر میلی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے اس چادر کی توہین کی ہے جس کا تعلق ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے. جیسے یہ تقریب میں بھی ایسی باتیں آئی تھی، یہ ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کا معاملہ ہے، جتنا ایمان کمی ہوتا ہے اتنی ہی یہ چیزیں کمی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب تھے محمد شفیع، میم شین کے نام سے وہ مشہور تھے، ان کی کتابیں بھی ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انگریز کوئی کرنل تھا یا ایسا، اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کر دی. تو کوئی اس کا وہ کوئی ملازم تھا، اس نے غصے میں آ کے اس کو مارا اور وہ مر گیا. اب یہ کیس چل پڑا. تو مسٹر مین سین جو تھے نا، یہ پیش ہوئے. تو وہ جو جج تھا تو یہ بات کرتے ہوئے نا جذباتی ہو گئے. تو جج نے کہا مسٹر محمد شفیع، تم جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی اتنا جذباتی ہو سکتا ہے؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا سر، اللہ کی قسم آپ نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی وہ کرتا جو اس نے کیا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یورپ تو مختلف طریقوں سے کبھی قرآن مجید کی توہین کر دی، کبھی سرکار کے خاکے شائع کر دیے، اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن پچھلے دنوں جو ہمارے ایک چینل جیو نیوز نے سفر عشق کے نام سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنائی ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اچھا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، اس کو میں کیا نام دوں. چند دن پہلے میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، سچی بات کر رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تو وہ حضرت علی کا جنازہ دکھا رہے تھے. ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ وہاں جمع تھے. کہتے تھے حضرات اعلان سنیے، علی ابن ابی طالب کا جنازہ تیار ہے، اور جس نے اور جنازہ پڑھنے کے لیے فلاں جگہ پہ پہنچ جائے. خدا کے بندو، تم کس کو علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہو؟ تم کس کو حضرت علی کے ساتھی کہہ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی یہ محبت نہیں ہوتی، یہ محبت کے نام پہ غداری ہوتی ہے. تو
جو یہ خاکے شائع کیے گئے یا دکھائے گئے یا شبیہ دکھائی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، گورنمنٹ نے اس پہ 15 دن کی پابندی لگائی ہے، اچھا کیا ہے، لیکن 15 دن کی پابندی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی اتنی سادگی سے کام نہیں ہوتے، یہ چینلوں پہ نا ایسے نہیں چیزیں چلتی، یہ ایک ایک جملے پہ غور کرتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، اور معذرت ہر جگہ پہ قبول بھی نہیں ہوتی، یہ ہماری سروسز کے اصول میں بھی آتا ہے کہ معذرت نہیں مانی جائے گی، تم ملازم تھا، تجھے ملازمت کے اصول آنے چاہیے تھے، تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار کی تعظیم و تکریم کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 دن کی پابندی کوئی پابندی نہیں ہے، اسے ڈرامہ مت بنائیے، اسے فارمیلٹی مت بنائیے، ان کو وہ سزا دیجیے جو اسلام اور قانون کا تقاضا ہے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کا خیال تک بھی نہ آئے۔ اور اگر بس چند دن لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے دو ہفتے پابندی لگا دی، اور واللہ مجھے کیا ہے کسی سوشل میڈیا یہ کسی چینل سے، میرے تو کوئی بھی کسی سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعظیم رسالت کے مسئلے میں جو چینل بھی کوئی ایسا کردار ادا کرے گا، میں کیا ہوں، اسلام کا بچہ یہ مطالبہ کرے گا کہ اس مسئلے کو ایک رسمی طور پر مت لیجیے، یہ تعظیم رسالت کا معاملہ ہے، کل تو مر جانا ہے اور سرکار مدینہ کو کوئی جواب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب بھی دینا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس کے اسباب و محرکات پہ غور کیا جائے، اور اس کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے، ورنہ پھر زمینی حقیقتیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔